अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़ और आज आपके सवालों के जवाब का टाइम था। तो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग वैसे पर्सनल मैसेज करते हैं कि आप हमारे सवालों के जवाब नहीं देते। तो हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है और वीकली हम तकरीबन सवाल आपके जवाब हमारे में हम आपके जो चीदा चीदा सवालात होते हैं जिनको ज़रूरत होती है कि उनके जवाब दिए जाएं, तो वो सिलेक्ट करते हैं और फिर आपको जवाब देते हैं। आज मेरे साथ आबिदुल्ला नहीं है क्योंकि वो किसी काम से गए हुए हैं, तो इसलिए मैं आज खुद ही सवाल आपके जो मेरे पास पहुंचे हैं वो मुझे लिख के देंगे, तो उनके मैं जवाब आज दूंगा। सबसे आज तकरीबन हम 5 सवालों के जवाब देंगे जो मुझे लगा है कि ये ज़रूरत है इनको गाइड करने की। सबसे पहला सवाल है जी गुलाम अब्बास झंग से। उन्होंने सवाल पूछा है कि मैं एक पोल्ट्री फार्मर हूँ, मैं कोई नया कारोबार करना चाहता हूँ, मुझे सजेस्ट करें। मेरे भाई ये इन्होंने खैर डिटेल में लिखा था कि जी ये एक लेयर फार्मर थे और इनको नुकसान हुआ पिछले साल और इस तरीके से। तो गुलाम अब्बास साहब, आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है पोल्ट्री फार्मिंग ही करें, लेकिन थोड़ा स्टाइल चेंज करें। आप जो पहले है कमर्शियल लेयर डाल रहे थे, कमर्शियल फीड डाल रहे थे, तो आपका अंडा पिछले साल क्योंकि बहुत सस्ता था अंडा, इस साल रेट अच्छा है। तो उस सिलसिले में मेरी आपको जो गाइडलाइन है वो ये है कि आप वाइट लेग हॉर्न फीमेल तो आपने रखी होंगी, तो जो मेल हैं ऑस्ट्रेलॉप के या RIR के वो रखें और उससे आप चूजा पैदा करें। ये फर्टाइल एग होंगे, तो जितने भी आपके अंडे होंगे वो आप बेशक 40 रुपए के हिसाब से मुझे सेल कर दें। ये चूजा निकलवा के तो 60 रुपए का चूजा मुझे बेच दें, तो मैं वो चूजा आपका खरीद लूंगा और अपने फार्मर को दे दूंगा, क्योंकि इंप्रूवमेंट इसी तरीके से होनी है। आप चूजा फिलहाल पैदा करना शुरू कर दें। अगर इनक्यूबेटर नहीं है, हैचरी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप वो अंडे हमें सेल कर दें, फर्टाइल होने चाहिए। तो हम वो हैचरी में रखवा के, तो जो हैचिंग जब होगी तो हम AW हाइब्रिड चूजे जो हैं वो पैदा करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास डिमांड भी है और मुझे कई दर्जन लोगों ने बुकिंग कराई हुई है, जिसमें कोई 10,000 मांग रहा है, कोई 5,000, कोई 20,000, कोई 3,000, कोई इस तरीके से। तो मेरे पास है कोई तकरीबन 2.5-3 लाख चूजे की बुकिंग अभी से हो चुकी है। ये प्रोग्राम हमने शुरू किया था वाइस चांसलर चोलिस्तान वेटनरी यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से, तो उनकी सरपरस्ती में ये हो रहा है। तो आप जो है वो, आपको पता है कि वो मायानाज जेनेटिक इंजीनियर हैं, तो मेरे लिए तो ये इज्जत की बात है कि वो मेरे टीचर रहे हैं कभी, तो मैं उनके साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपका जो अंडा 10 रुपए का बिकता था वो अगर 40 रुपए का बिकेगा तो आपको नुकसान कोई दे ही नहीं सकता। तो इस तरीके से हमें अपनी ब्रीड भी डेवलप कर लेंगे अपने। हमारे पास आप यकीन करें कि शर्म आती है कि पाकिस्तान की है अभी तक कोई पोल्ट्री में खातिर खा ब्रीड ही नहीं है। तो इस कार खैर में और इस कारोबार में मेरे साथ शरीक हूँ और मैं आपको गाइडलाइन देते जाऊंगा, आप इसको करें और उसी फार्म को आप इस्तेमाल करें। चलें जी, अगला ये बता दूं कि ये बहुत अच्छा कारोबार है और इस तरीके से एक आपका भी बिजनेस बन जाएगा। अगले जो फार्मर हैं जो आपसे खरीदेंगे उनकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, उनका एक कारोबार बन, क्योंकि वो लोग इसको फ्री रेंज पालेंगे, क्योंकि इसमें तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो फ्री रेंज वाले होंगे। अच्छा, अगला है जी तनवीर अहमद किला सितार शाह। इनका जो है वो सवाल है, फिश हैचरी पर कितने पैसे लगते हैं और इसमें बचत की क्या परसेंटेज है? बहुत अच्छा सवाल है। फिश हैचरी पे मैंने पहले बताया था तकरीबन 10 लाख रुपए आपका लगेगा और उसके बाद इसमें एक मछली आपको तकरीबन 1.5 लाख रुपया रिटर्न कर सकती है। और आप यूं देख लें कि अगर आप सिर्फ 100 मछली भी रखते हैं फीमेल और बाकी 100 फीमेल मेल, तो उस सूरत में आपके पास तकरीबन 15 लाख रुपया रिटर्न आएगा पहले साल एक सीजन में। और अगर आप 200-300 या 500 रखते हैं तो फिर आप 45-50 लाख रुपया कमाएंगे, जिसमें से 15 लाख
یا 10 لاکھ جو آپ کا وہ خرچہ ہوا ہے, انیشیل انویسٹمنٹ ہوئی ہے, وہ بھی ریٹرن ہو جائے گی, اور پہلے سال ہی آپ زبردست پروفٹ کما سکتے ہیں, کیونکہ مچھلی بہت زیادہ انڈے دیتی ہے. مرغی کی نسل, مرغی جو ہے وہ سال کے 320 انڈے میکسیمم دے پاتی ہے, جبکہ یہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. لاکھوں میں انڈے دیتے ہیں. تو اس لیے فش ہیچری از مچ پروفیٹیبل دین پولٹری ہیچری. تو کیونکہ ہمارے یہاں ابھی یہ کلچر ڈیولپ نہیں ہوا تھا, یہ میں اب چاہ رہا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر اس میں آئے اور اس کو کرے, اور خاص طور پر وہ لوگ جو باہر سے آ رہے ہیں جو ڈالرز میں اور پاؤنڈز میں کماتے تھے, تو وہ جب روپاؤں میں کمانے لگتے ہیں تو ان کو وہ سوٹ نہیں کرتا, دوبارہ واپس چلے جاتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا کاروبار ہے جس میں آپ وہاں سے بھی زیادہ ارننگ یہاں کر سکتے ہیں, اور کوئی رسک بھی نہیں ہے. بکنگ اس کی بھی ایڈوانس ہو جاتی ہے, ڈیمانڈ ہے بہت زیادہ. بس آپ نے آنا ہے, اگر نہیں تو میرے سے مشورہ کر لیں, میرے دفتر آ جائیں اور اس طریقے سے اپنے کاروبار کو شروع کر لیں. اس میں سیل کی اور پرچیز کی ذمہ داری میرے ذمہ ڈال دیں. اچھا جی, اگلا ہے جی اظہر خان اٹک سے. اظہر خان اٹک سے ہیں. یہ کہتے ہیں جی کہ گلیسر ایلڈیہائیڈ کا موجودہ ریٹ کیا ہے اور کیا یہ دھواں نہیں دیتا؟ تو میرے بھائی گلیسر ایلڈیہائیڈ جو ہے یہ پرانی ایک ویڈیو تھی جس میں 30-40 روپے تھا, لیکن 2 سال میں آپ دیکھیں کہ کتنی چینجز آئی ہیں, ڈالر کا ریٹ کہاں پہنچ گیا. تو یہ بائی پروڈکٹ ہے بایو ڈیزل پروڈکشن کا. تو آج کل اس کا ریٹ جو ہے ہول سیل میں 145 اور پرچون میں 160 روپے ہے. یعنی اگر آپ ڈرم میں لیتے ہیں تو پھر آپ کو وہ ملے گا یہ 140 روپے, اور اگر پرچون میں لیتے ہیں تو پھر 160 روپے. اچھا جی, یہ اگر انہی کا آگے سوال تھا کہ کیا یہ دھواں دیتا ہے. دیکھیں جو کروڈ گلیسر ایلڈیہائیڈ آپ کو مل رہا ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے ڈیزل کا. تو اس میں کچھ پرسنٹیج میتھنول کی بھی ہے, اور باقی یہ خود کیونکہ جلتا ہے, سلو برننگ ہے. تو اس میں 2 طرح سے اس میں دھواں آ سکتا ہے. اگر آپ کا برتن نیرو ہے, یعنی اس میں آکسیجن پوری نہیں جا رہی, تو اوپر آگ جل رہی ہے تو آکسیجن ان نہیں ہو پاتی, اس کی وجہ سے اس کے دھواں نکل سکتا ہے اگر آپ کا جو ایگزاسٹ ہے وہ نیرو ہے. اگر فلیٹ ہے, فلیٹ باٹم ہے اور سرفیس ایریا زیادہ ہے تو پھر دھواں نہیں نکلتا. یا دوسری صورت میں اینڈ پہ جا کے تھوڑا بہت دھواں نکل سکتا ہے, جب سارا جل جائے کو 5-10 ml رہ جائے, تو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ اس میں اندر کچھ امپیورٹیز ہوتی ہیں. تو ایڈیبل آئل کا کیونکہ یہ بنا ہوا ہے, تو وہ امپیورٹیز جب ساتھ برن ہوتی ہیں تو تھوڑا بہت دھواں آتا ہے, لیکن آپ اس لیول تک جانے ہی نہ دیں, اس کو ریفل کر دیں یا بجھا لیں پہلے سے, تو پھر دھواں نہیں آئے گا. دوسرا یہ ہے کہ جیسے پرات ہوتی ہے یا پلیٹ ہوتی ہے اس میں ڈالیں گے تو دھواں نہیں آئے گا. عدنان کھاریاں سے, یہ عدنان صاحب نے پوچھا, بڑا مشکل سا سوال پوچھ لیا انہوں نے. کہتے ہیں جی کہ کیا آپ مشروم کی ٹریننگ کروانے کا کوئی پروگرام رکھتے ہیں, اور اگر کروا رہے ہیں تو کب ہو رہی ہے؟ عدنان بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مشروم کی ٹریننگ جو ہے وہ کروانا ہی نہیں چاہتا. کروا سکتا ہوں, سارا کچھ ہے, نالج ہے, پڑھا بھی ہم نے اپنے جب ہم ایگریکلچر یونیورسٹی میں تھے. تو لیکن میں آپ کو یہ کام سجیسٹ نہیں کروں گا کیونکہ اس کی مارکیٹ ابھی نہیں بنی, اور پچھلے 30 سال پہلے بھی اسی طریقے سے ایک بوم آیا تھا, کوئی 94-5 میں اور 98 تک. تو بڑے لوگوں نے پولٹری چھوڑ کے تو اس پہ توجہ دی, پیدا بھی ہو گیا ہے, یہ نہیں ہے کہ پیدا نہیں ہو سکتا, پیدا ہو گیا, لیکن اس کو کھانے والے کوئی نہیں ہے پاکستان میں, ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوا. اور اگر آج آپ شروع ہوں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ اگلے 10-15 سال تو ابھی آپ سوچیں بھی نہ کہ آپ کو پروفٹ ہونے والا ہے یا آپ سے کوئی خریدے گا. بلکہ میرے پاس کوئی 3-4 لوگ کراچی سے آئے تھے اور پشاور سے بھی آئے تھے کہ جی ہم نے مشروم بنایا تھا, پیدا کیا تھا, لیکن ہم نے شاپ بھی بنائی
اور وہاں پڑا رہا، آخر کار اس میں جو ہے وہ خراب ہو گیا، الی لگ گئی اور ہمیں وہ پھینکنا پڑا. ہمارا صرف 3 کلو بکا. تو ایک شاپ سے اگر 6 ماہ میں 3 کلو بکے گا تو پروفٹ کہاں سے؟ اگر خرچے کتنے ہیں، کیا ہے، پیکنگ، یہ وہ سارا کچھ. تو ہو سکتا ہے کہ ہم ان کا انٹرویو بھی اس پہ ڈالیں اپنے چینل پہ کہ یہ اس کی مارکیٹنگ کا مسئلہ ہے. پروٹین بہت اچھی ہے، کھائی جاتا. ہاں، اگر کچن گارڈننگ میں استعمال کریے، آپ خود بنائیں اور خود ہی کھا لیں تو پھر ٹھیک ہے. آپ اپنی پروٹین کی ریکوائرمنٹ گوشت کی جگہ پہ مشروم سے پوری کر سکتے ہیں. لیکن ابھی مارکیٹ ڈیولپ نہیں ہوئی، اس لیے ابھی تھوڑا رک جائیں جب تک یہ ڈیولپ نہ ہو جائے. آخری سوال ہے جی خالد گوجرا سے خالد صاحب نے پوچھا ہے کہ لاروا ٹریننگ کب سٹارٹ کر رہے ہیں اور میں اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہم نے 3 لاروا ٹریننگز پہلے کروا چکے ہیں، تو چوتھی ہم ابھی تک اس لیے نہیں کروا رہے کہ ابھی موسم ٹھنڈا ہے اور مکھی، آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں ابھی نہیں ہے، کہ فیلڈ میں مکھی ہے ہی نہیں، کیونکہ مکھی کولڈ بلڈڈ ہوتی ہے اور کولڈ بلڈڈ جتنے بھی اینیمل ہیں یا انسیکٹس ہیں وہ ڈورمنٹ ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کیڑیاں نظر نہیں آ رہی، نہ مکھی نظر آ رہی ہے، نہ سانپ سردیوں میں نکلتے ہیں، نہ ہی اس طرح کی باقی مچھلی ایون ڈورمنٹ ہو جاتی ہے سردی میں. تو ابھی ہم نہیں کروا رہے. ہاں، فروری کے اینڈ پہ کروائیں گے، کیونکہ آگے موسم اس کو ہوگا تو پھر آپ جتنی اپنے فش فارم میں، بایو فلاک ٹینک میں بھی خوراک کی ضرورت نہیں رہے گی، وہی لاروا ادھر ڈال لیں گے اور پولٹری کو بھی کھلا سکیں گے. اور آن ورڈ اگر چائنیز تب تک اور زیادہ آ گئے تو ان کو بھی آپ سوپ میں پلا سکتے ہیں. تو آج کا جو پروگرام تھا، یہ 5 سوال ہم نے سلیکٹ کیے تھے. اب مجھے اجازت دیں. ہاں، میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے، تاکہ آپ کے پاس سب سے پہلے جو ہے وہ ہماری نوٹیفیکیشن چلی جائے. اور ایک اور ہے کہ اگر کسی اور کا بھی سوال ہو تو میرے موبائل نمبر اوپر دیا گیا ہے، تو آپ اس پہ مجھے پرسنل میسج کر دیں کہ مجھے اس سوال کا جواب دے دیں، تو میں ویڈیو کے تھرو آپ کو دوں گا. کیونکہ کالیں بہت زیادہ آتی ہیں، میں فردن جواب نہیں دے پاتا، تو پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کوئی مغرور ہو گیا ہوں یا کچھ ایسا ہے، یا میں جواب نہیں دینا چاہتا. آپ خود دیکھ لیں کہ میرے پاس تقریباً کوئی 10 سے 12 ہزار میسج روزانہ آتے ہیں واٹس ایپ پہ، تو میں کتنے لوگوں کو رپلائی کر سکتا ہوں. اس میں سے یہ ہے کہ میرے جو عابد ہے یا خالد ہے، تو یہ اس کو پروسیس کرتے رہتے ہیں، اور مجھے چند جو زیادہ لوگوں نے سوال پوچھے ہوتے ہیں وہ میرے تک فارورڈ کرتے ہیں، اور میں پھر ان کا رپلائی، جیسے یہ 5 سوال ضروری تھے تو یہ میں نے سلیکٹ کر کے آپ کو جواب دے دیا. آپ بھی اپنا سوال کمنٹس میں ڈال سکتے ہیں یا پھر مجھے پرسنل میسج کر سکتے ہیں. نمبر آپ کے پاس ہے میرا. اللہ حافظ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے.